یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 48 تا آیت نمبر 58 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا پورا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی جو ان کو آن پکڑے گی جب آپس میں وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ کر سکیں گے کچھ بھی بات کہ کچھ کہہ کر ہی مر جائیں، اور نہ اپنے گھروں کو دوبارہ جا سکیں گے، اور پھونکی جائے گی سور، پھر تب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے، کہیں گے خرابی ہے ہمارے لیے، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری نیند کی جگہ سے۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، بس ایک چنگھاڑ ہوگی، اسی دم وہ سارے کے سارے ہمارے پاس پکڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی نفس پر بھی ذرا سا بھی، اور وہ وہی بدلہ پائیں گے جو کیا کرتے تھے۔ بے شک بہشت کے لوگ اپنے دل پسند مشغلہ میں ہوں گے باتیں کرتے ہوئے، اور وہ اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے، ان کے لیے وہاں میوہ اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے، اور رحمان رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی دو آیتوں میں یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب کفار سے یہ کہا کرتے کہ تم اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو، اور آخرت کا عذاب تو یقینی ہے اور قیامت قائم ہوگی، تو یہ لوگ بطور استہزاء اور بطور مذاق کے کہا کرتے تھے کہ جس قیامت کی تم بات کرتے ہو اور جس
عذاب کی تم بات کرتے ہو وہ کب پورا ہوگا؟ گویا وہ اس کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ تو آنے والا نہیں، اس لیے مسلمانوں پر اس قسم کا وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ جواب میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قیامت جس کا انہیں بتایا جا رہا ہے، جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، وہ قائم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وہ تو قائم ہوگی اور اس کے لیے بتا دیا گیا، لہٰذا اس چیز کے پیچھے پڑنا کہ وہ کس سال کس تاریخ کو قائم ہوگی، یہ تو انتہائی بیوقوفی والی بات ہے۔ بلکہ جب قیامت کے بارے میں بتا دیا گیا تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تیاری کی جائے، یعنی ایسے اعمال سے اجتناب کیا جائے جو عذاب کا باعث ہوں، اور ایسے اعمال اختیار کیے جائیں کہ جو آخرت میں جزا کا باعث بنے۔ تو جواب میں کہا گیا کہ قیامت کا حال یہ لوگ منتظر ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں ہوگا، تو احوال تھوڑا سا قیامت کا انہیں بتا دیا گیا کہ وہ ایک سور کی آواز ہوگی، ایک تیز آواز ہوگی جو اچانک آئے گی اور انہیں پکڑ لے گی، اور حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے، آپس کے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، اور جب یہ سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ مر جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو آدمی ایک کپڑے کی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہوں گے، کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، اچانک قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ کپڑا طے نہ کر پائیں گے اور اس کی خرید و فروخت طے نہ ہو سکے گی۔ کوئی آدمی اپنے حوض کو مٹی سے لیپ کر کے درست کر رہا ہوگا، اسی حال میں مر جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ وصیت کر لیں یا کچھ ایسا کام کر لیں یا اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور کوئی کام جو رہ گیا ہے اس کو کر لیں، فرمایا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، نہ یہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ قیامت میں جب سور پھونک دیا جائے گا تو جو لوگ قبروں کے اندر ہوں گے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اسی بات کو اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اپنی قبروں سے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ کفار اگرچہ قبر میں بھی عذاب کی صورت میں ہوں گے، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ عذاب ہلکا ہوگا، اس لیے وہ آخرت کے عذاب کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ہماری تو بربادی اور تباہی ہو گئی کہ ہمیں آرام کی جگہ سے جہاں پر ہم تھے اس جگہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، یعنی وہیں پر ہی ہم جو ہلکا عذاب تھا وہی کافی تھا، آج اس بڑے عذاب کی طرف ہمیں کون لے آیا اور کس نے ہمیں وہاں سے اٹھا دیا۔ اچھا ہوتا کہ ہم وہیں قبروں میں ہی پڑے رہتے۔ تو یہ بات فرشتے یا عام مومنین ان کو جواب دیں گے کہ یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا تم انکار اور مذاق کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ فرما دیا تھا، اور ہر دور میں آنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دنیا کے اندر اس کے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ تم ان عذابات سے بچ سکو، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر تمہارے لیے ہدایت کا سماں پیدا کر دیا تھا، لیکن تم اپنی بدبختی اور بد نصیبی کی وجہ سے برے اعمال کے اندر مبتلا رہے۔ آج کا یہ دن اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق قائم ہو چکا ہے۔ یہاں تک اہل جہنم کے کچھ احوال بیان کر کے اگلی آیت سے اہل جنت کے احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی دل پسند تفریحات میں مشغول ہوں گے، اور شغل ان کا یہی ہوگا کہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، اور وہ اہل جہنم کو جو پریشانیاں ہوں گی اس سے وہ بالکل آزاد ہوں گے۔ آگے فرمایا کہ وہ بھی اور ان کی جنت کی بیویاں اور دنیا کی بیویاں یہ سب آپس کے اندر مل کر بیٹھے ہوں گے، اور اونچے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے سایوں کے اندر ہوں گے، اور ان کے لیے پھل اور میوے پیش کیے جائیں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے وہ انہیں مل جائے گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو کچھ وہ سوال کریں گے وہ کچھ انہیں دے دیا جائے گا، بلکہ فرمایا جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں مل جائے گا، اس لیے کہ سوال کرنے کے اندر بھی ایک قسم کی محنت اور مشقت ہوا کرتی ہے۔
اس لیے یہ طرز اختیار فرمایا گیا کہ جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کے سامنے حاضر اور موجود ہوگی، اور اللہ رحمان رحیم رب کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کفار مسلمانوں سے قیامت کے بارے میں سوال کیوں کیا کرتے تھے؟ جیسے کہ عرض ہوا آیت کے حوالے سے کہ مسلمان جب اہل کفار کو، مشرکین کو قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں بتاتے کہ یہ دن ضرور قائم ہوگا تاکہ وہ اپنی بدعملی سے بچ جائیں اور چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو وہ سوال کیا کرتے تھے کہ وہ دن کب ہوگا، کب قائم ہوگا۔ مراد یہ تھی کہ وہ بطور مذاق اور استہزاء کے کہا کرتے تھے۔ یہ سوال کرنا ان کا بطور تحقیق کے نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھیں کہ یہ قیامت کون سی تاریخ کو اور کس سال میں قائم ہوگی، بلکہ یہ سوال کرنا مذاق کے طور پر ہوتا تھا کہ یہ قیامت تو قائم ہونے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کا یہ سوال ہی بیکار سوال ہے کہ جب قیامت کے بارے میں بتا دیا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس حکمت کو سامنے رکھا گیا کہ اس کا یقینی طور پر کس تاریخ کو واقع ہونا، یہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مشیت ہے۔ تو فرمایا گیا کہ قیامت کی تاریخ اور سال اور دن کے پوچھنے کے بجائے ان لوگوں کو اس چیز پر تنبیہ فرمائی گئی کہ جو چیز یقینی طور پر قائم ہونے والی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ایسے اعمال اختیار کرنے ہیں کہ جو اس میں کامیابی کی طرف لے جائیں، اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو وہاں ناکامی کا باعث ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔